اولیاء اللہ سیریز کی میرے چینل پر ناظرین یہ 8ویں ویڈیو ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کی ویڈیو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ طور پر خیر التابعین کا لقب ملا، اور انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ وہ اپنی ماں کی خدمت میں اس حد تک مصروف رہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور صحابیت کا شرف آپ کو حاصل نہ ہو سکا۔ خیر التابعین، عاشق رسول، تاجدار اقلیم محمد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نادیدہ و رافتہ محبت کی ایک ایک علامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے۔ وہ تمہارے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کی امداد میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں جو سب مٹ چکے ہیں، لیکن صرف ایک داغ یعنی ایک درہم کے برابر وہ باقی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ جب وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو ضرور اس کی دعائے مغفرت حاصل کر لینا۔ اس کے بعد سے ناظرین خلیفہ دوم آدھی دنیا کے حکمران، جن سے کیسر و کپرا کانپتے تھے، وہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں رہنے لگے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو ان سے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ اور ناظرین روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان سے دعائے مغفرت لینے کا حکم فرمایا تھا۔ ناظرین آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ خلیفہ دوم اور خلیفہ چارم حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کے لیے فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین یہاں پر یہ بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ صحابی وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور آخر تک ایمان پر رہے، جن میں تمام صحابہ کرام موجود ہیں، جن کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے بالکل یکجانا اور اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ناظرین حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو غائبانہ خیر التابعین کا لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا۔ اس کے علاوہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، اس حوالے سے بھی آج بات کروں گا، اور کمپلیٹ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی بائیوگرافی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے اور سننے کو ملے گی۔ ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر نے سوال کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور کرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، جس کے جسم پر برس ہوگا لیکن ایک درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا۔ جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکنا تو لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا اب کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایت لکھے دیتا ہوں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے زمرے میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس واقعے کے دوسرے سال کوفہ کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہیں،
ایک بوسیدہ جھوپڑے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اویس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعائے مغفرت کا طالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب تک ظاہر میں دنیا نے نہ پہچانا تھا، اس وقت تک وہ اہل دنیا میں نظر آتے تھے، لیکن جب سے ان کی حقیقت آشکار ہوئی، اس وقت سے وہ ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کسی نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جنگ صفین میں ان کی شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو راہ خدا میں شہادت کی بڑی تمنا تھی اور اس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ خدا نے جنگ صفین میں آرزو پوری کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں آپ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اقوال ہیں۔ آپ فرماتے تھے، خدا کے کاموں میں ایسے رہو گویا تم نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے۔ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ان کی ملاقات سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں کبھی نمائش اور ریا پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خصائص یہ ہیں کہ تابعین میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل ایسے ہیں جو مخصوص ان کے تغرائے امتیاز ہیں اور ان کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کی دستار فضیلت کا سب سے نمایاں ترائے سرکار رسالت کا عطا کردہ خیر التابعین کا لقب ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی۔ حسن کے نزدیک اس سے مراد حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگرچہ اس قلیل کی روایت زیادہ لائق اعتبار نہیں، تاہم ان سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں شک کے اسباب کیا ہیں؟ یہ عجیب حیرت انگیز امر ہے کہ خیر التابعین کے ان فضائل و مناقب اور اخلاقی و روحانی کمالات کے باوجود بعض ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں جن سے ان کا وجود مشتبہ ہو جاتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نام کا ان اوصاف کے کوئی تابعی تھے بھی یا نہیں۔ مثلاً ابن عدی کا یہ بیان کہ امام مالک ان کے وجود کے منکر تھے، یہاں سمعانی کی یہ روایت کہ ابن حبان کا کہنا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب ان کے وجود کے منکر تھے، یہاں سمعانی کی یہ روایت کہ ابن حبان کا بیان ہے کہ ہمارے بخاری کے نزدیک ان کے اسناد محل نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے علماء محدثین اور کتب احادیث و طبقات کے ان کے کثیر بیانات کے مقابلے میں جن کے بعد خیر التابعین کی شخصیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، ان چند کمزور روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سلسلے میں چند امور قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ جن روایات سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود مشتبہ معلوم ہوتا ہے، ان کی روایتی حیثیت کیا ہے؟ پھر ان کی صحت کی صورت میں ان سے حضرت اویس کرنی کے عدم وجود کا نتیجہ نکالنا کہاں تک صحیح ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسرے علماء اور کتب احادیث و طبقات کی شہادت کیا ہے؟ روایتی حیثیت سے اس قسم کی تمام روایتیں ناقابل اعتماد ہیں۔ حافظ ابن حجر اور سمعانی نے اگرچہ روایتیں نقل کی ہیں، لیکن ان کی کوئی سند نہیں دی ہے، اس لیے محدثانہ اصول سے وہ ساقط الاعتبار اور ناقابل استناد ہیں۔ لیکن اگر انہیں صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی ان سے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نہ ہونے کا نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ان کے وجود میں شک ظاہر کیا ہے یا اس سے انکار کیا ہے، وہ صرف اس بنا پر کہ انہوں نے اس عہد میں ان کا ذکر نہیں سنا یا ان کے حالات ان کے علم میں نہیں آئے، لیکن ان میں سے ایک چیز بھی ان کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ اصولاً ہر زمانے میں انہی اشخاص کے حالات کا لوگوں کو علم ہوتا ہے جو کسی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہیں۔ عزلت نشین اور خاموش اشخاص سے واقفیت نہیں ہوتی۔ خود صحابہ کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہر صحابی سے اس عہد کے لوگ واقف تھے یا ان سب کے حالات لکھے گئے۔ عموماً انہی صحابہ کے حالات معلوم ہیں جنہوں نے کوئی علمی یا عملی کام کیے یا سلسلہ روایت میں کہیں ان کا نام آ گیا ہے۔ بعضوں کا صرف نام ہی معلوم ہے اور کسی حالات کا علم نہیں۔ ایسی حالت میں گمنام تابعین کا کیا ذکر؟ اس اصول کو پیش نظر رکھنے کے بعد اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر نظر ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ان کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف عملی دنیا سے الگ تھلگ اور گوشہ نشین تھے، بلکہ اپنے اقفا میں ان کو اتنا اہتمام تھا کہ اہل دنیا کی نگاہوں سے چھپتے پھرتے تھے، اور اس کے انہوں نے محدث اور مفتی بننا تک گوارا نہ کیا کہ اس صورت میں وہ مرکز سے توجہ ہو جاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنائی تھی کہ بعض خواص کے علاوہ خود ان کے اہل وطن تک ان سے واقف نہ تھے۔
اور جو لوگ جانتے بھی تھے وہ محض ایک ورافتہ مزاج سودائی کی حیثیت سے ایسی حالت میں اس عہد کے بعض علماء کا ان سے واقف نہ ہونا کوئی تعجب انگیز نہیں کہ علماء کی واقفیت کے لیے علمی اور عملی امتیاز ضروری تھا، لیکن بہرحال ان کی شخصیت چھپنے والی نہ تھی، اس لیے بہت سے خواص پر ان کی سبقت آشکار ہو گئی جس کے حالات ابھی پیچھے ویڈیو میں گزر چکے ہیں۔ پھر جب ہم کتب احادیث و طبقات پر نظر ڈالتے ہیں تو صحیح مسلم تک میں ان کے مستقل فضائل ملتے ہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں میں ان کے حالات طبقات و رجال سے زیادہ ہیں۔ حدیث کے حسب ذیل کتابوں میں ان کے حالات ہیں یا کسی نہ کسی حیثیت سے ان کا ذکر آیا ہے، مثلا احمد بن حنبل، صحیح مسلم، دلائل، بہقی، حلیات الاولیاء، ابو نعیم، مستند ابو یعلا، مسند ابو عوانہ، مستدرک حاکم وغیرہ۔ ان میں سے اکثروں کے حوالے حافظ ابن حجر نے اصابہ میں دیے ہیں۔ ممکن ہے ان کے علاوہ بعض اور کتابوں میں بھی ان کے حالات ہوں۔ طبقات و رجال کی کتابوں میں ان کا ذکر کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان میں عموماً انہی لوگوں کے تفصیلی حالات ہیں جن کا تعلق علمی یا عملی دنیا سے رہا ہے۔ اس کے باوجود طبقات ابن سعد، اصابہ، اسد الغابہ، حلیہ الاولیاء ابن عساکر، تہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان وغیرہ قریب تمام متعدد اول کتابوں میں ان کے حالات موجود ہیں۔ پھر جن علماء نے ان کے وجود کے انکار کی روایتیں نقل کی ہیں انہیں خود ان پر اعتماد نہیں ہے اور وہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مانتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر حضرت امام مالک کے انکار کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کی اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ شہرت اور ان کے حالات اتنے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے وجود میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان بیانات کے بعد حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ تذکروں میں ان کے حالات بہت ملتے ہیں لیکن ان میں ہر قسم کے رتب و یابس روایتیں ہیں، اس لیے میں نے تذکرہ الاولیاء کے ایک دو بیانوں کے علاوہ انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت بہت خاص و عام ہے کہ انہوں نے عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت کو شہید کر لیا تھا یا اپنے دانت توڑ لیے تھے، تو ایسی کوئی بھی روایت کہیں بھی نہیں ملتی، یہ ایک من گھڑت روایت ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد اولیاء اللہ سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔